ذات بابرکت نے آج ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع دیا. آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہماری مرکزی قیادت ہماری دعوت پر کراچی تشریف لائی اور ہمارے پروگرام کو انہوں نے اٹینڈ کیا. اور کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب اور مخدوم ندیم ہاشمی صاحب اور علامہ پروفیسر ڈاکٹر ایمن نعمانی صاحب جو نگران ہیں منہاج تحریر منہاج القرآن کراچی کے، ان بزرگوں کی قیادت میں انشاءاللہ یہ ریبن کارڈ کا باقاعدہ افتتاح ہوگا. میں ان تمامی افراد کا اور بالخصوص نام میں لینا چاہوں گا محترم سید جاوید اقبال ہاشمی صاحب کا کہ جو وقتاً فوقتاً اپنے مشوروں کے ذریعے سے، اپنے ٹائم کے ذریعے سے اور اپنا وہ سب کچھ جو اللہ نے انہیں دیا تھا، میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، ہر اعتبار سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اسی طرح ہمارے سر پر تاکہ قائم و دائم رکھے. ہم انہیں بارے دیگر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خاص طور پر میں اپنی پوری قیادت کا بالعموم اور محترم جناب سید ظفر اقبال شاہ صاحب امیر تحریر منہاج القرآن کراچی کا اور ناظم تحریر کا بالخصوص مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس ادارے کو تحریری سطح پر باقاعدہ ایڈاپٹ کیا، تحریری سطح پر اس کو آن کیا اور آج میں الحمدللہ تعالیٰ یہ ہماری سرپرستی کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں. میں انہیں ایک بار پھر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور یہاں آنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اب میں اپنے تحریر منہاج القرآن کراچی کے امیر محترم مقام جناب مفتی عبدالغنی تشریفی صاحب کی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. مبارک میں یہاں حاضر کرتا ہوں اور جو قرآن مجید تلاوت کیا جاتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ میں دعوت فکر دوں کہ آئیے ہم قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن سے رہنمائی حاصل کریں. سو الحمدللہ اللہ نے میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب اسلم قریشی صاحب کی اس قابل کو قبول فرمایا ہے اور انہیں یہ موقع عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور انہیں ہمت عطا فرمائی کہ انہوں نے منہاج القرآن کو دعوت کی اور علامہ مفتی مکرم کا قادری دامن کا عالیہ نے ایک باندھ قرآن کے نام سے دارالعلوم کا آغاز فرما دیا. انشاءاللہ مزید تفصیلات آتی رہیں گی. سامنے آج مجھے طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دینی اداروں کے قیام کی جتنی ضرورت ہے اور ملت اسلامیہ کو قرآن سے قریب کر لانے کی جتنی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی. اس لیے کہ آج پوری دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے بالکل ولیج بن گئی ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا ہوا ہے اور لوگ طرح طرح کی معلومات رکھتے ہیں. جنرل نالج اتنی بڑھ گئی ہے اور ٹنوں کے حساب سے روزانہ بڑھ رہی ہے. ایسے حالات میں قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جو انسانوں کو صحیح راستے پر چلا سکتی ہے اور جو انسانوں کو راہ راست بتا سکتی ہے، جو اس دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام دے سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ دارالعلوم جامعہ حفاظ القرآن کا قیام آپ کی وجہ میں آیا قائم ہو چکا ہے. ہماری خوشی بھی یہ ہے کہ غیر متوقع طور پر اس میں ایک بار ایک بات سمجھتا ہوں اللہ کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں قبولیت کا سبب سمجھتا ہوں کہ آج یہ عظیم شخصیات یہاں تشریف لے آئے، حالانکہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس موقع پر ہمیں ان سے زیارت کا موقع ہمیں نصیب ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ کل آج صرف مشاہدہ کی ہو رہی ہے خالق دین عالم اور یہ آپ اپنا جانتے ہیں کہ آج بھی حضرت علامہ صاحبزادہ عالی شان حضرت علامہ مخدوم ندیم ہاشمی خانقاہ عالیہ اوڑا شریف گمبٹ تشریف لائے. بالکل اچانک کبھی بہت بات تشریف لائے اور اپنے عرصہ کیا کہ یہ پروگرام ہے انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا. یہ وہ خانقاہ ہے جو اس قدر صغیر پاک کو میں سمجھتا ہوں اور اس سندھ کے اندر دین کی آبیاری کرنے والے لوگوں میں سے آپ اسی طرح جانتے ہیں کہ وغیرہ کے خاندان کو وہ خاندان ان کے خدام میں سے مرزا وغیرہ کے رہنمائی دار اس گدی سے پہچان ہوئے اور پورے سندھ میں اور پورے ہندوستان میں الحمدللہ. اور خوبی یہ کہ سردادہ علی جان جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن لاہور سے فارغ التحصیل یعنی کوئی رسمی صاحبزادے یا اس
प्रोफेसर अल्लामा डॉक्टर तारिक कादरी हजूर शेख इस्लाम दामन बरकातुल्लाह के खास शागिर्दों में से आप नाम तशरीफ लाए और आज इस वक्त में यहाँ पर मौजूद है। हज़रत अल्लामा सैयद फरद कादरी दामन बरकातुल्लाह आप भी प्रोफेसर हज़रत शेख इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर तारिक कादरी दामन बरकातुल्लाह के खसूसी शागिर्द हैं, आपके नुमाइंदे हैं और आजकल पूरे पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मशाइख कौंसिल के नाज़िम हैं। आपसे हमने गुजारिश की और आप इसी प्रोग्राम के लिए यहाँ तशरीफ लाए और कल मशाइख कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे और का खसूसी खिताब फरमाएंगे। इसी तरह हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रहमानी दामन बरकातुल्लाह जामिया कराची में, कराची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। आप भी प्रोफेसर के खास शागिर्दों में से हैं और जामिया इस्लामिया मिराज लाहौर से आलम तहसील है। ये हस्तियाँ यहाँ तशरीफ लाई हैं। अल्लाह ताला से हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी बरकत से, इन हज़रात की तशरीफ आवरी से और आप हज़रात की इस इखलास और इस मोहब्बत से इस इदारे को इस्तेहकाम मिलेगा, ये फलेगा फूलेगा। मैं आज इस प्रोग्राम को मुबारकबाद देता हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये कबूलियत की पहली पहचान है और ये पैगाम है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को अजरा आपको मालूम है कि इस इलाके में हम उनकी जद्दोजहद करते रहे और हमें उनकी कोशिश यही है कि यहाँ अल्लाह और रसूल की बातें हो तो इंशाअल्लाह यहाँ कुरान, हदीस, फिक़ह, तफसीर, अरबी ग्रामर के साथ साथ जैसा कि पढ़ाया इंशाअल्लाह जदीद की तालीम दी जाएगी। आपके बच्चे यहाँ से इंशाअल्लाह तहसील होने के बाद न सिर्फ ये कि मस्जिद के खादिम बनेंगे, दीन इस्लाम के खादिम बनेंगे, बल्कि वो पूरी दुनिया में हर शोबे में इंशाअल्लाह दुनिया देंगे। ये फैज़ आपका होगा। जो लोग यहाँ ताबड़ करेंगे, जो लोग इस इदारे से वाबस्ता होंगे, इंशाअल्लाह वो लोग मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और अल्लाह ताला से खैर पाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपके सामने करा दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तकारीब का प्रोग्राम नहीं और न इतना बड़ा कोई मतलब फंक्शन था। ये सिर्फ प्रोग्राम इतना था कि चाहता तशरीफ आएंगे और दैनिक कुरान के हज़रात तशरीफ आएंगे और वो आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद ज़फ़र इकबाल साहब अमीर दैनिक कुरान कराची आपके सामने तशरीफ फरमाए। हज़रत अल्लामा मोहम्मद जिद्दी नायब सदर मिराज उलमा कौंसिल यहाँ तशरीफ फरमा है। ये सारे हज़रात सिर्फ आप हज़रात की इस हौसला अफजाई के लिए और इस मकसद के लिए तशरीफ लाए कि इलाका और ये इलाका इंशाअल्लाह दीन इस्लाम और तसव्वुफ़ की बहारों से मुअत्तर